شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے۔ شہرام اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھا آسمان پر جانے کیا تلاش کرنے میں مگن تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ اسے یوں ہی آسمان کو تکتے پا کر دادی جان فکر مندی سے چلتی اس کے قریب آئی تھیں اور لہجے میں محبت سموئے بولی تھی، شہرام بیٹا، آخر کب تک یوں تنہا زندگی گزارو گے؟ بھول جاؤ اسے، اپنی زندگی شروع کرو بیٹا، آخر کب تک خود کو اس طرح برباد کرو گے؟ دادی جان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی جس کے دانے گاہیں بگاہیں وہ گراتی جا رہی تھی، جبکہ چہرے پر موجود شفقت سامنے والے کو ان کا گریویدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں نا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں جیسا ہوں جس حال میں خوش ہوں، مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں چاہیے، اور پلیز آپ کی میرے سامنے بار بار نئی زندگی شروع کرنے کی بات مت کیا کریں۔ شہرام کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی۔ میرے بچے، تنہا زندگی نہیں کاٹی جاتی ہے، چھوڑنے والے تو چھوڑ گئے، اب کیوں تو اس کی یاد میں خود کو برباد کر رہا ہے؟ آخر کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ میں نہیں برباد کرا خود کو کسی کی یاد میں بس تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے عورتوں سے، نہیں ضرورت مجھے اپنی زندگی میں کسی طرح کی بھی عورت کی، کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں آپ؟ دادی جان کی بات سن کر شہرام غصے سے بولا تھا، مگر اس کے لہجے میں ادب اب بھی واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تیرے درد کو، مگر میری نظر میں ایسی لڑکی ہے جو تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی، جو تیرے کہے پر چلے گی، جو تجھے کسی طرح کی بھی شکایت نہیں ہونے دے گی۔ بیٹا، تو پریشے سے شادی کر لے، ہاں کر، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی، وہ تیرا بہت خیال رکھے گی، تو جس حال میں اسے ڈھالنا چاہے گا اس حال میں جینا سیکھ لے گی۔ دادی جان، وہ چھوٹی ہے مجھ سے، بہت چھوٹی ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ 18 سال کی ہے اور میں 28 سال کا، 10 سال کا فرق ہے ہم دونوں میں۔ جب میری شادی تیرے دادا سے ہوئی تھی نا تو میں محض 14 کی تھی اور تیرے دادا 27 کے، مگر دیکھ کتنی اچھی زندگی بسر گئی ہم نے، ہر کوئی مثال دیتا تھا ہم دونوں کی محبت کی، عمر کا یہ بھید بھاؤ میرے سامنے نہ کر۔ شہرام کی بات سن کر دادی جان لہجے میں غصہ لاتے ہوئے بولی تھی، اور وہ ایک کسان کی بیٹی ہے بیٹا، دنیا کے چالوں سے بہت دور، گاؤں کی سونی مٹی میں پلی معصوم سی لڑکی، ایک بار اپنی دادی کی بات مان لے، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تجھے فخر ہوگا اپنی دادی کی پسند پر، یہ عمر کا بھید بھاؤ چھوڑ دے۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، جو عورت دنیا دیکھ لیتی ہے نا، عورت آزادی مانگتی ہے، پیسہ مانگتی ہے، آسائش مانگتی ہے، اسے ہر چیز میں اپنے لیے مفاد چاہیے ہوتا، لیکن ایک ایسی عورت جس کا دماغ ایک کورے کاغذ کے جیسا ہو، اسے اب جس بھی حال میں رکھنا چاہو، جسے بھی حال میں ڈالنا چاہو، وہ ویسی بندی چلی جائے گی، نہ سوال کرے گی، نہ جواب مانگے گی، نہ لڑے گی، نہ ہی لڑنے کا موقع دے گی، وہ خاموش رہے گی، تم اسے محبت سے رکھو یا سختی سے، وہ بس تمہارے اشاروں پر چلے گی۔ دادی جان کی باتیں سن کر شہرام نے کچھ پل کے لیے انہیں حیرت سے دیکھا، جیسے اسے اپنی دادی کی باتوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اچانک اسے اپنے کانوں میں اپنے باپ کی آواز سنائی دی، عورت کو جتنا ڈرا کر اور مار کر رکھو گے وہ اتنا تمہارے قابو میں رہے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں پر دادی کا شفقت بھرا لمس محسوس ہوا۔ سوچو بیٹا، ایک ایسی لڑکی جس نے دنیا ہی نہ دیکھی ہو، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو پھر تم اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہو، سوچنا میری اس بات کو۔ دادی جان اپنے آخری الفاظ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دی تھیں، جبکہ شہرام وہیں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دادی جان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ ٹھک ٹھک، کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ دروازے پر دستک دیتے اس نے ادب سے پوچھا تھا، جس پر اسے دادی جان نے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ دادی کے قریب بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے محبت سے اپنے ہونٹوں کا لمس ان کے ہاتھوں پر چھوڑا تھا اور بولا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لوں گا اور وہ میری مرضی کے مطابق زندگی جینا شروع کر دے گی تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر جب تک میں یہ نہ محسوس کر لوں کہ وہ لڑکی میرے قابل ہے، میں اسے بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ جیسا تیرا دل کرتا ہے تو کر پتر، تجھے روکنے والا کوئی نہیں، بس تو خوش رہ، مجھے تو تیرے چہرے پر خوشی چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شہرام کی بات سن کر دادی جان نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر شہرام نے سکون سے آنکھیں بند کر دے ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ شہرام کی بات سن کر دادی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، مگر شہرام کو اپنے اندر ایک عجیب سی کشمکش محسوس ہوئی تھی۔ ایک ہفتے بعد نکاح کا وقت رکھا گیا تھا۔
دادی جان خاص مہمانوں کو مدعو کر چکی تھیں، جبکہ شہرام ان سب چیزوں سے بیزار اپنے کمرے میں ہی رہتا۔ نکاح کا وقت آ گیا۔ سادگی کے ساتھ اس کا نکاح پریشے سے کر دیا گیا۔ پریشے اپنے کمرے میں سجی سنوری بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد شہرام کمرے میں گیا تو اسے آج اپنے بستر پر نرم مناسب سا وجود محسوس ہوا، جسے دیکھ کر شہرام کے اندر پرانی یادوں کا ٹیپ ریکارڈر چلنے لگا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے پریشے کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے بولا، دیکھو لڑکی، میری بات سنو۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا، کیونکہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں، دادی جان کی خوشی کے لیے کی ہے۔ اور دوسری بات، مجھ سے کسی طرح کی بھی کوئی امید مت لگانا۔ تیسری بات، اگر تم میری ہر بات مانو، میرے کہنے کے مطابق چلو، تو میں سوچ سکتا ہوں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں، مگر ہاں، تمہیں اس گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی سے ملنے کی، کسی سے بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی دن میں نے تمہیں دیکھ لیا تو یاد رکھنا، وہ دن تمہارا میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ اب تم جاؤ، لباس تبدیل کرو اور سو جاؤ۔ میں مزید کسی بھی طرح کی کوئی بحث یا کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ امید کرتا ہوں تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ شہرام پریشے سے اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ پریشے حیران پریشان سے اسے دیکھتی رہی۔ بستر سے اٹھ کر الماری کے قریب گئی، ہلکا پھلکا سا جوڑا نکالتے اس نے خود کو واش روم میں بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو کو صاف کیا، چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے اور بستر پر آ کر سو گئی۔ شہرام اس سب سے بے خبر بیلکنی میں کھڑے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور آسمان پر جیسے کسی دھندلے سے عکس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہرام بالکنی میں ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح کمرے سے آتی ہلکی سی کھٹ کھٹ پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی نظریں کمرے میں گئیں جہاں پریشے کمرے کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے گیلے ریشمی بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس کی خوبصورتی پر چار چاند لگا رہے تھے۔ شہرام اس منظر کو دیکھ کر مبہوت سا ہوا تھا جب اچانک پریشے پلٹی تھی۔ اس کی نظریں شہرام پر گئیں تو اس نے اپنے گرد لپیٹے دوپٹے کو اپنے سر پر لیا اور نظر جھکاتے ہوئے بولی، بی جان کہی تھی آپ ناشتہ یہاں کریں گے یا پھر نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ شہرام اٹھ کر اس کے قریب آیا، ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے آہستہ سے بولا، بی جان سے کہنا میں نیچے ہی ناشتہ کروں گا، اور میں نے کل رات جو کہا تھا وہ سب تمہیں یاد ہے نا؟ جی مجھے یاد ہے۔ جاؤ یہاں سے، اور ہاں اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ آپ کے کپڑے میں نے استری کر دیے ہیں، سامنے پڑے ہیں۔ پریشے شہرام کی بات سن کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شہرام دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اسے سب سے الگ لگی تھی، بالکل ایک کورے کاغذ کی مانند۔ تیار ہونے کے بعد شہرام کھانے کی میز پر پہنچا جہاں بی جان پہلے ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہرام کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی اور محبت بھرے لہجے میں بولی، اتنی دیر کیوں کر دی نیچے آنے میں؟ وہ دیر سے سویا تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ اچھا ناشتہ کر لو اور پھر ناشتے کے بعد تم اور پریشے ذرا باہر گھومنے کے لیے چلے جانا۔ دادی کی بات پر شہرام نے ایک نظر پریشے کو دیکھا جو سامنے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اور پھر شہرام بولا، بی جان اتنی بھی کیا جلدی ہے کہیں جانے کی؟ چلے جائیں گے، ابھی فی الحال اسے معلوم تو ہو جائے گھر داری کیسے سنبھالتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں لے چلوں گا، اور ویسے بھی ابھی تو آفس سے بھی چھٹیاں نہیں ملی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے تمہارے وقت کی ضرورت ہے، تو ان سب چیزوں کا خیال اب تمہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی جان چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کرتی ان دونوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور وہ دونوں بی جان کی باتوں پر سر جھکائے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ گاہیں بگاہیں وہ بی جان کی باتوں کا جواب بھی دے دیتے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد شہرام بنا کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دادی جان نے پریشے کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر شفقت سے بولی، بیٹا شہرام اوپر سے جتنا سخت دکھتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم ہے، بس اسے وقت دو، وہ تمہاری خاموشی اور تمہاری شرافت کو ایک دن ضرور سمجھے گا۔ پریشے نے صرف سر جھکا دیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ تو بس ایک مٹی کی مورت کی طرح تھی جسے دادی جان نے اپنی پسند سے تراشا تھا اور شہرام نے اپنی نفرت کی بھٹی میں ڈال دیا تھا۔ شہرام آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے اترا تو اس کی نظر لاؤنج پہ پڑی جہاں پریشے بہت سلیقے سے پھولوں کے گلدان ترتیب دے رہی تھی۔ دھوپ کی ایک کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ شہرام کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر پھر اسے اپنے باپ کا وہ جملہ یاد آیا، عورت کو جتنا دبا کر رکھو گے وہ اتنا قابو میں رہے گی۔ اس نے اپنے دل پر ایک اور پتھر رکھا اور سرد لہجے میں پکارا، پریشے،
وہ بری طرح سہم کر پلٹی۔ جی میں آفس جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک تم اپنے کمرے سے باہر نظر نہ آؤ، اور بی جان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے گھڑی ٹھیک کرتے ہوئے حکم صادر کیا۔ لیکن بی جان کہہ رہی تھی کہ دوپہر کو وہ مجھے باغیچے کی سیر کروائیں گی۔ اس نے بہت ہمت جمع کر کے آہستہ سے کہا۔ شہرام کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ پریشی کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ میری مرضی کے خلاف اس گھر میں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ اگر بی جان پوچھے تو کہہ دینا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تمہیں جھوٹ بولنا سکھانا پڑے گا؟ پریشی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شہرام اسے اسی حال میں چھوڑ کر باہر نکل گیا، مگر گاڑی چلاتے ہوئے اسے بار بار وہ معصوم اور سہمی ہوئی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ شام کو جب شہرام اپنے گھر میں داخل ہوا تو اسے گھر میں خاموشی نظر آئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا پھر ان کے کمرے میں گیا جہاں بی جان بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ادب سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، ان سے محبت لیتے ہوئے ان کا حال احوال پوچھا۔ ان کی نظر یہاں وہاں گھوم رہی تھی جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ ہمت جمع کرتے اس نے بی جان سے پریشے کے بارے میں پوچھا، جس پر انہوں نے اسے بتایا کہ پریشے تو صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بی جان کی بات سن کر شہرام اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ پریشا جان نماز پر بیٹھی ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے اندر کی کیفیت کو صاف بیان کر رہے تھے۔ شہرام اس پل کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس نے لا علمی میں پریشا کو پکارا۔ شہرام کی بات سن کر پریشا نے فوراً ہی دعا ختم کی، اپنے آنسو صاف کیے اور جان نماز اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ اس کے قریب آ کر نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ معاف کیجیے گا، میرا دھیان نہیں گیا آپ کے آنے پر، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ کیا بی جان نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ شہرام نے بے چینی سے اس کے رونے کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر پریشا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بس یوں ہی ماں بابا کی یاد آ رہی تھی آج، تو اس لیے شاید آنسو نکل گئے۔ آپ بی جان، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر وہ پلٹتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شہرام کو اپنا وجود بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تو بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا، اپنا بیگ ایک جانب رکھا اور گہرا سانس لینے لگا۔ اس کے کانوں میں پریشا کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ ماں بابا کی یاد آ رہی تھی۔ بیٹا وہ یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ پریشا اور دادی کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا جیسے وہ ان آوازوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں ایک سخت گمبھیر سی آواز آئی، عورت کو جتنا دبا کر رکھو گے وہ اتنا ہی تمہاری فرما بردار رہے گی۔ یہ وہ جملہ تھا جسے محسوس کر کے شہرام کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا تھا اور وہ ہاتھ غصے کی شدت سے بھیج گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں پریشا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے میز پر رکھی اور کھانا سجاتے ہوئے وہیں سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ شہرام اسے وہاں سے جانے کے لیے کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا انا اور اس کا غصہ اسے روکے ہوئے تھا۔ وہ اسے وہیں سامنے کھڑا رہنے دیتا، خود کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ وہ کچھ نقص نکالنا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی کسی طرح کا نقص نہ نکال سکا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر ایک جانب بیٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ پریشا خاموشی سے برتن اٹھاتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو شہرام بستر پر سو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر نکلا اور وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اٹھتا چلا کے جا رہا تھا۔ پریشا نے اس ایک مہینے میں خود کو اس گھر کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اس گھر میں موجود ہر چیز سے وہ بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ دادی کی دوائیوں سے لے کر شہرام کی ضرورت کی ہر چیز تک سب کا خیال وہ بخوبی رکھ رہی تھی۔ شہرام کو بھی اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ گھر آنے سے لے کر آفس جانے تک اسے ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ملتی، وہ بھی تیار حالت میں۔ شہرام کو محسوس ہونے لگا تھا کہ دادی کی یہ پسند واقعی اس کے لیے قابل ہے۔ ایک شام شہرام دوپہر کے وقت گھر جلدی لوٹ آیا تھا۔ دادی اپنے کمرے میں موجود دوائیوں کے اثر سے سو رہی تھی۔ شہرام اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے گھر کے پچھلے حصے سے کسی کی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ یہ آواز تو اس نے برسوں سے نہیں سنی تھی۔ اس گھر میں تو ہنسی جیسے بھول ہی گئی تھی سب لوگ۔ اسے عجیب لگا۔ اس نے جا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ پریشا گھر کے مالی کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ شہرام نے غصے سے پریشا کو پکارا تھا،
پریشان نے شہرام کی آواز سنی تو وہ گھبراتے ہوئے فوراً اس کے قریب آئی۔ شہرام اسے بازو سے تھامتے اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے غصے سے ایک جانب دھکیل دیا۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں کہ تم کسی سے بات نہیں کرو گی۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں میری بات؟ کیوں گئی تھی نیچے؟ ہاں، کیوں بات کی تم نے اس انسان سے؟ بولو، جواب دو۔ شہرام غصے سے بول رہا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا تو اسے سامنے بیلٹ نظر آئی تھی۔ وہ بیلٹ تھامتا وہ پریشے کے قریب گیا۔ پریشے فرش پر بیٹھی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور بری طرح سے رو دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں، اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی تم، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ آج تمہیں بتاؤں گا شہرام کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شہرام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا کہ پریشے کی بات سن کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ایک یتیم پر ہاتھ اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ بہت گناہ دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یتیموں پر ہاتھ اٹھانے والے سے۔ پریشے کی یہ سادہ مگر دل کو چیر دینے والے الفاظ شہرام کے دل کو ہلا گئے تھے۔ شہرام کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ جانے کیوں پریشے کے آنسو اور اس کے الفاظ شہرام کو ایک عجیب موڑ پر لا کر کھڑا کر گئے تھے۔ شہرام نے نگاہیں سامنے بیٹھے وجود پر ٹکا دی جو ہلکا ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شہرام نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وعدہ کرو اس کمرے سے تم ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، اسی کمرے میں رہو گی اور دوبارہ کسی مرد سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ شہرام کی بات سن کر پریشا نے ڈرتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، مگر اس کے ہونٹوں نے ایک بھی الفاظ ادا نہیں کیا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ پریشی کی آنکھوں میں خوف، اس کے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ، اس کا ٹھنڈا پڑتا وجود دیکھ کر شہرام کو جانے کیوں اپنے اندر ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بیلٹ وہیں پھینک کر وہاں سے باہر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے دروازہ بند کرنا اور اپنی فائل لینا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ پیچھے کمرے میں پریشا بری طرح سے رو دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر شہرام اس سے کس گناہ کا بدلہ لے رہا ہے۔ آفس جانے کے بعد شہرام کو پتہ چلا کہ اسے ایک ضروری میٹنگ سے باہر جانا ہے۔ اس نے فون کر کے بی جان کو اس بارے میں اطلاع دے دی تھی، مگر وہ بی جان کو پریشا کے کمرے میں ہونے کا بتانا بھول گیا تھا۔ شہرام کو گئے 24 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ بی جان کا برا حال تھا کیونکہ انہیں پورے گھر میں کہیں بھی پریشا نہیں ملی تھی۔ شہرام کا کمرہ باہر سے بند تھا، اسی لیے ان کا اس بات کو سوچنا قطعی ناممکن تھا کہ پریشا شہرام کے کمرے کے اندر بند ہوگی، جبکہ بھوک سے نڈال پریشا سو چکی تھی۔ اگلے دن شہرام 5 بجے گھر آیا تو اسے بی جان روتی ہوئی نظر آئی۔ بی جان کو روتا دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گیا۔ وہ ان کے قریب جاتے ہوئے بولا، بی جان کیا ہوا آپ کو؟ اب آپ ٹھیک تو ہے نا؟ پریشا کہاں ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جس پر بی جان نے مزید رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے بیٹے، مجھے لگا تھا کہ اس کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہے، مگر میں تو غلط تھی، وہ تو بھاگ گئی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، وہ میری نیند کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گئی۔ معاف کر دو مجھے شہرام، معاف کر دو اپنی دادی کو بیٹا۔ دادی جان روتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی شہرام کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب اسے دادی جان کی بات سمجھ آئی تو اچانک ہی اسے کل دوپہر والی بات بھی یاد آ گئی۔ وہ فوراً ہی بھاگتا ہوا کمرے کی جانب گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے اندر پریشا کا بے ہوش وجود نظر آیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ پریشا کا بے ہوش وجود شہرام کی باہوں میں دیکھ کر دادی جان بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں فوراً ہی بھاگتے ہوئے گاڑی کی جانب گئے تھے۔ پریشا کو گاڑی میں بٹھاتے شہرام نے گاڑی ہاسپٹل کی جانب بھگائی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ایک ہی دعا بار بار اس کی زبان سے نکل رہی تھی کہ پریشا کو کچھ بھی نہ ہو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ زندگی بھر کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں چھائی خاموشی شہرام کے دل کی دھڑکنوں سے کہیں زیادہ شور مچا رہی تھی۔ ڈاکٹرز پریشا کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر جا چکے تھے۔ شہرام دیوانہ وار باہر ٹہل رہا تھا، جبکہ دادی جان ایک بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے دل کے پچھتاوے کی گواہی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلا شہرام نے لپک کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک سرد نگاہ شہرام پر ڈالی۔ وہ شدید صدمے اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ان کا شوگر لیول خطرناک حد تک گر گیا تھا، اگر آپ لوگ لانے میں تھوڑی اور دیر کر دیتے تو شاید۔ ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس ادھورے جملے نے شہرام کے سینے میں خنجر کی طرح وار کیا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ شہرام کی آواز میں پہلی بار وہ گمبھیرتا نہیں تھی بلکہ ایک لرزش تھی۔
ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، ہم نے انہیں ڈرپ لگا دیے، جیسے ہی ہوش آئے گا آپ مل سکتے ہیں۔ شہرام بھاری قدموں سے وارڈ کے شیشے کے قریب آیا۔ اندر بیڈ پر وہ کالا کاغذ پڑا تھا جس پر شہرام نے پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف خوف اور اذیت کی تحریر لکھی تھی۔ اس کا زرد چہرہ اور سوکھی ہوئی رنگت شہرام کو اس کے اپنے باپ کی آنکھ سے مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے دیوار پر سر ٹکا دیا۔ اسے وہ پل یاد آیا جب اس نے بیلٹ اٹھائی تھی اور پریشے نے یتیم ہونے کا واسطہ دیا تھا۔ اس کی غیرت اور انا اب اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تم نے وہی کیا جو تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا تھا۔ عورت کو اپنی قید میں رکھنا تو وہ غلط نہیں۔ وہ شہرام، تم بالکل ٹھیک ہو۔ شہرام کو اپنے اندر سے ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دیتی تھی جس پر شہرام نے غصے سے دیوار پر مکہ رسید کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں برداشت کر سکتا میں یہ سب کچھ، کہ کوئی شخص اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھ لے، اسے اپنی قید میں رکھ لے۔ کیوں کرے وہ ایسا؟ اور کیوں کروں میں ایسا؟ نہیں، میں نے غلط کیا اس کے ساتھ۔ میں اپنے رب کا گنہگار ہوں۔ میں اپنے خدا کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس کی بھیجی گئی پاک روح کے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب کے سامنے شرمسار سا نگاہیں جھکا کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ میں اپنے رب سے التجا کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ شہرام کے قدم مسجد کی جانب بڑھ گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خدا کے خوف سے مسجد کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ بی جان اس کے آخری الفاظ سن چکی تھی۔ انہیں بھی اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر انہیں یہ سکون تھا کہ شہرام بدل رہا ہے۔ شہرام مسجد میں جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اپنے ایک ایک رویے کی داستان یاد آ رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی پر کیے گئے ظلم یاد آ رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا روتا رہا جب اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر دادی کا چمکاتا نام دیکھ کر فون کا جواب دیا۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ پریشے کو ہوش آ چکا ہے، آ جاؤ۔ پریشے کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر شہرام کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا سر ایک بار پھر سجدے میں جھک گیا تھا۔ اس نے اپنے رب سے ایک بار پھر معافی مانگی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ہسپتال کی جانب گیا جہاں پریشے آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا کمزور اور نڈھال وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ پریشے نے ان 24 گھنٹوں میں کس قدر اذیت برداشت کی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے شہرام پر پڑی، اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں پریشے، لیٹی رہو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شہرام تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر پریشے نے اپنا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا کرب اور شکوہ تھا۔ کیوں بچائے مجھے؟ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ شہرام کو جھک کر سننا پڑا۔ مرنے دیتے مجھے، یتیمیوں کے لیے ویسی بھی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ شہرام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شخص جو الفاظ سے دوسروں کے دل چیر دیتا تھا، آج ایک 18 سال کی لڑکی کے سامنے بے زبان کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو پریشے، میں بی جان کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ بھول گئے تھے؟ پریشے نے ایک کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ یا آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کورا کاغذ پھٹتا کیسے ہے؟ صاحب، میں نے آپ کا ہر حکم مانا، آپ کی ہر تلخی سہی، مگر آپ نے تو مجھ سے میرا سانس لینے کا حق بھی چھین لیا۔ اس وقت دادی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ پریشے کو ہوش میں دیکھ کر وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بارے میں کتنا غلط سوچا۔ پریشے دادی کی گود میں سر رکھ کر کسی چھوٹے بچی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ شہرام وہاں کھڑا خود کو اس کمرے کا سب سے اجنبی انسان محسوس کر رہا تھا۔ شہرام نے خاموشی سے ہسپتال کے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اس کے کانوں میں پریشے کے لفظوں کے نشتر چبھ رہے تھے۔ وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا اور تمام کاغذی کارروائی مکمل کی۔ بی جان پریشے کے پاس ہی رک گئی، جبکہ شہرام گھر آ گیا۔ گھر کا وہ حصہ جو کبھی اسے اپنی حاکمیت کا قلعہ لگتا تھا، آج اسے کسی قید خانے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہی کمرہ جہاں اس نے پریشے کو بند کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ صوفے پر اب بھی وہ کمبل رکھا تھا جو اس نے ایک بار پریشے کو اڑایا تھا۔ اسے ہر طرف پریشے کی خاموشی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے الماری کھولی جہاں پریشے کے سادہ سے کپڑے ایک طرف سلیقے سے رکھے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک دوپٹہ لیا، اس میں سے وہی گاؤں کی مٹی کی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں ایک بار پھر بھر آئی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریشے،
مجھے لگا تھا شاید تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جب جب میں نے تمہیں اس ماری سے بات کرتے دیکھا تو میں ڈر گیا تھا، میرے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، تمہیں کھو دینے کا خوف۔ ہاں، میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، یا شاید کرنے لگا ہوں۔ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ میں نے ہر انسان کو کھو دیا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریشے، میں تمہارا گنہگار ہوں اور اپنی غلطی پر شرمسار ہوں۔ پریشے، معاف کر دو مجھے۔ شہرام نے دوپٹہ اپنے سینے سے لگایا اور بری طرح رو دیا تھا۔ بی جان پریشے کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ پریشے نے اپنے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ دادی جان نے بھی اس پر زور نہیں ڈالا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ 2 دن ہو گئے تھے پریشے شہرام سے نہیں ملی تھی۔ اس نے اس سے ملنے سے سخت انکار کر دیا تھا۔ شہرام کو اپنی غلطی پر افسوس تھا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے منانا چاہتا تھا، مگر پریشے کی نفرت آڑے آ رہی تھی۔ آفس سے فارغ ہونے کے بعد شہرام کیفے میں چلا گیا کچھ پل سکون کے لیے، مگر وہاں پر اپنی ماں کو دیکھ کر شہرام کو حیرت ہوئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ بھی کسی اور مرد کے ساتھ۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب گیا، ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رو دیا۔ کیوں چھوڑ کر چلی گئی آپ مجھے؟ کیوں آپ نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گا؟ آپ کا چلے جانا میری زندگی کے سکون کو کھا گیا، میرا بچپن چھن گیا، میری جوانی چھن گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کو دولت چاہیے تھی نا، تو آپ ایک بار کہہ دیتی، میں ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کر پھینک دیتا۔ آپ نے مجھ سے میری ماں کو کیوں چھین لی؟ کیوں آپ اپنی ممتا کو بھول گئیں؟ بولیے، جواب دیجیے، کیوں آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں؟ شہرام بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اپنے سامنے جوان جہاں لڑکی کو اس طرح روتے دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، مگر اگلے ہی پل ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ پہچان چکی تھی کہ یہ انہی کا شہرام تھا، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی کل کائنات۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بری طرح رو پڑی۔ وہ شہرام کو لے کر وہاں سے چل دی، کیونکہ لوگ انہیں رک رک کر دیکھنے لگے تھے اور وہ کسی بھی طرح کا کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شہرام کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئیں۔ شہرام مسلسل روتا رہا۔ اتنے عرصے بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کو خود پر بیتی ایک ایک بات بتاتا رہا تھا اور وہ خاموشی سے بس اسے سن رہی تھی۔ اچانک یہ شہرام کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے آنکھوں میں نفرت سموئی اپنی ماں کی جانب دیکھا اور غصے سے بولا، کیوں چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ میرے باپ کو صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب تھا، ایسا نہیں تھا اس کے پاس، اور آپ نے اس شخص سے شادی کر لی صرف پیسے کے لیے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ جانتی ہیں آپ کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی پر شک کیا، اپنی بیوی کو سزا دی، وہ مرتے مرتے بچی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا، اگر وہ مجھ سے دور ہو گئی تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ شہرام غصے سے بولا تھا جب اس کی ماں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، شہرام میری بات سنو بیٹا، جیسا تمہیں بتایا گیا ہے یا جو تم سوچ رہے ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، ٹھیک کہا تھا بابا نے، عورت ذات ہی جھوٹا کا نام ہے۔ مگر میں تو آپ کا بیٹا تھا نا، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ کیوں چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ بیٹے تو اپنی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ تو کیا کرتی؟ وہاں بیٹھ کر تمہارے شرابی باپ کی مار سہتی، یا پھر تمہاری دادی کی سڑی ہوئی باتیں برداشت کرتی؟ بولو کیا کرتی میں؟ تمہارا باپ روز شراب پی کر آنے کے بعد مجھے مارتا تھا، مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، میں تنگ آ گئی تھی ان سب چیزوں سے، مگر تمہاری وجہ سے خاموش رہتی، سب برداشت کرتی۔ تم جانتی ہو تمہارے باپ کو میں نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس نے میری بیٹی کو میری کھوپ میں مار دیا۔ تمہارے بعد مجھے خدا نے دوسری خوشی سے نوازا تھا، وہ تھی بیٹی۔ تمہاری دادی کے بے جا اصرار پر تمہارے باپ نے ٹیسٹ کروایا، جس سے پتہ چلا کہ بیٹی ہوگی۔ تمہارے باپ نے جانے کس ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میری دوائیاں بدل دی، اور میری بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ وہ صرف مری نہیں، میری بھی مر گئی، اور میں بھی مر گئی تھی۔ میرا وجود، میری روح، میرا اندر، سب کچھ مر گیا۔ مجھے جب اس چیز کا احساس ہوا تو مجھ پر کیا بھی تھی میں تمہیں نہیں بتا سکتی شہرام، تم بہت چھوٹے تھے، تمہیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ تمہاری ماں کس حال میں جی رہی ہے۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارے باپ سے طلاق لے لوں گی، اور میں نے کورٹ کے ذریعے تمہارے باپ سے طلاق لے لی۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر تمہاری دادی اس چیز کی بالکل رضامند نہیں تھی، انہوں نے تمہیں مجھ سے چھپا لیا۔
میں کتنی ہی بار وہاں آئی تمہیں لے جانے کے لیے، مگر ہر بار نا امیدی میرا مقدر بنی۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ میں نے ایک ایسے انسان سے شادی کر لی جس پر مجھے یقین تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گا، میری تنہائی میں میرا ہمسفر بنے گا۔ میں نے کتنی ہی کوشش کی تھی تم سے ملنے کی، تمہارے پاس آنے کی، مگر مجھے پتہ چلا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ نفرت کی وجہ جان کر میری روح زخمی ہو گئی تھی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تمہاری پہلے شادی والے دن میں آئی تھی وہاں، مگر تمہاری نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ تمہارا نفرت، تمہارا غصہ تمہاری پہلی بیوی کو تم سے دور کر گئے اور تمہاری دوسری بیوی سے موت کے قریب لے گئی۔ مجھے تمہارے بارے میں پل پل کی خبر تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا تکلیف میں ہو اور اس کی ماں اسے منہ موڑ لے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ تمہیں جو تربیت دی گئی وہ غلط تھی۔ محبت عورت کو پاؤں کی جوتی بنانے کا نام نہیں ہے۔ محبت عورت کو قید میں رکھنے کا نام نہیں ہے۔ محبت تو اس احساس کا نام ہے جس میں آپ اگلے انسان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلا انسان جب آزادی میں رہ کر آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہی حقیقت ہوتی ہے، وہی اصل وفا ہوتی ہے۔ شہرام، جس لڑکی سے اب تم نے شادی کی ہے نا، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک کسان کی بیٹی ہے، اس کسان کی بیٹی جس کا قاتل تمہارا باپ ہے۔ تمہارے باپ نے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے اس شخص کو کچل دیا اپنی گاڑی کے نیچے، جس کی سزا میں تمہارے باپ کو جیل جانا پڑا، اور وہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ اسی ندامت میں آج تک تمہاری دادی بھی جی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمہاری شادی پریشے سے کروائی، کیونکہ اس کے باپ کا قاتل تمہارا اپنا باپ تھا، ان کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ ایک طرح سے اپنے بیٹے کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ بھول گئی کہ وہ اپنے پوتے کو جو نصیحت دے رہی ہیں، جو تعلیم دے رہی ہیں، وہ غلط ہے۔ مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تمہیں محبت کا مطلب ہی غلط سمجھایا گیا۔ شہرام، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتی ہوں تم سے، ایک بار اپنی ماں کو معاف کر دو۔ حقیقت سن کر شہرام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوگا، اس کی دادی اسے اتنے بڑے اندھیرے میں رکھیں گی۔ شہرام خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ نڈھال سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی ماں اسے جاتا دیکھ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ شہرام سارا دن یہاں وہاں گاڑی گھماتا رہا۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اس کی دادی کی، اس کے باپ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ خود سے تھکتا ہارتا وہ رات کے اندھیرے میں گھر پہنچا تو بی جان اسی کی منتظر نظر آئی تھی۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ پریشانی اور انتظار کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ شہرام کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھی۔ بیٹا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں کب سے تمہاری راہ تک رہی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تم نے۔ شہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے بی جان کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کی آنکھوں میں لگی آگ نے دادی کو ایک پل کے لیے لرزا دیا۔ شہرام، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ دادی کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ بی جان، شہرام کی آواز پھٹ رہی تھی۔ انسان گناہوں کا بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہے، اور جب وہ گناہ کسی اور کے ہوں اور ان کی سزا کوئی اور کاٹ رہا ہو تو اس کا حساب کون دے گا؟ دادی جان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بیٹا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنی ماں سے مل کر آ رہا ہوں۔ شہرام کے اس ایک جملے نے جیسے وقت کو روک دیا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے باپ نے کیا کیا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ وہ کسان کون تھا جس کی بیٹی کو آپ نے کفارہ بنا کر اس گھر میں لایا تھا۔ بی جان، آپ نے مجھے محبت سکھانے کے بجائے نفرت کی آنکھ میں جھونک دیا۔ آپ نے مجھے وہ بنایا جو میں کبھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ دادی جان صوفے پر ڈھیر ہو گئی، ان کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ بیٹا، میں تو بس پچھتاوا ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پریشے کا گھر بس جائے۔ اس کا گھر بسایا ہے یا اسے زندہ درگور کر دیا ہے؟ شہرام کا لہجہ کاٹدار تھا۔ جس کے باپ کا قاتل میرا خون ہے، اسے میں نے قید میں رکھا، اسے بھوکا پیاسا مارنے کی کوشش کی، اس پر بیلٹ اٹھائی۔ بی جان، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ دادی کو اسی حال میں چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں بلکہ دادی کے اس کمرے کی طرف تھا جہاں پریشے ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔
پریشے بیڈ پر لیٹی تھی، شاید سو رہی تھی یا پھر جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی تھی۔ شہرام خاموشی سے اس کے بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر بیڈ کے کنارے پر رکھ دیا اور دبے دبے سسکیوں سے رونے لگا۔ پریشے، اس نے سرگوشی کی، کوڑا کاغذ تو میں تھا جس پر میرے باپ اور دادی نے جھوٹ کی داستان لکھی۔ تم تو وہ کتاب ہو جسے پڑھنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں رہی۔ پریشے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اندھیرے میں شہرام کو اپنے پاس بیٹھا روتے ہوئے دیکھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی، مگر اس بار شہرام نے اسے نہیں پکارا، نہ ہی کوئی حکم دیا۔ مجھے سزا دو پریشے، میں تمہارے باپ کے قاتل کا بیٹا ہوں۔ مجھے مارو، مجھ سے نفرت کرو، مگر خدا کے لیے مجھ سے یہ بدلہ مت لینا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے اجاڑ دیا ہے تمہیں، مگر اب میں خود مٹا کر تمہیں پھر سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ پریشے خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شہرام کو روتا دیکھ کر پریشے نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی قریب کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ شہرام پلیز روئے مت، آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، پلیز رونا بند کر دیں۔ پریشے، میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے تمہیں، بہت اذیت برداشت کی ہے تم نے۔ میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے سزا دو، مگر مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں پوری زندگی تمہارے قدموں میں رہ کر گزار دوں گا، مگر میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ میں نے زندگی میں بہت سے دھوکے سہے ہیں، اپنوں کے دھوکے۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں اپنے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں بھول گیا کہ محبت نبھانے کا نام ہے، قید میں رکھنے کا نہیں۔ میرے لیے اتنا کافی ہے شہرام کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب بس کریں، اگر آپ کی آنکھ سے مزید آنسو بہے تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ نہیں پریشے، ایسا مت کہو، اگر تم نے ایسا کیا تو میں مر جاؤں گا۔ شہرام، بس کریں نا، کہہ رہی ہوں نا، آپ کو بس کرنا ہے کہ نہیں؟ پریشے غصے سے بولی تھی، جس پر شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ جانتی ہو پریشے، آج میں اپنی ماں سے ملا اور آج مجھ پر وہ تمام حقیقت آشکار ہو گئی جس سے میں انجان تھا۔ میں ایک ایسے صحرا میں بھٹک رہا تھا جہاں ریت کی جگہ دلدل تھی، اور میں اس دلدل کو ریت سمجھ کر اس میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ پریشے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، خود سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھوں گا۔ ایک بار مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار، ایک شرط پر معاف کروں گی میں آپ کو۔ شہرام، پریشے کی بات سن کر شہرام نے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائی تھی، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کون سی شرط۔ پریشے نے نرمی سے شہرام کے آنسو صاف کیے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، اپنے ہر دکھ میں آپ مجھے اپنا ہمسفر بنائیں گے۔ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کوئی بھی تکلیف ہوگی آپ مجھ سے نہیں چھپائیں گے، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ مجھے کبھی ڈانٹیں گے بھی نہیں اور مجھ پر شک بھی نہیں کریں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ایک منٹ، شہرام بولنے ہی لگا تھا کہ پریشے لاڈ بھرے لہجے میں پھر سے گویا ہوئی تھی۔ ابھی میری بات نہیں پوری ہوئی، خبردار میری بات کاٹی تو۔ پریشے کا اچانک لاڈ بھرا لہجہ شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اور آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ روز آپ میرے لیے آئس کریم اور چاکلیٹس لے کر آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ماما کے جانے کے بعد کسی نے کبھی لا کر ہی نہیں دی، اور پھر آپ سے شادی ہو گئی اور آپ سے کبھی مانگ نہ سکی۔ وعدہ کریں آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پریشے کہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں۔ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، اور صرف اپنے دکھ میں نہیں، اپنی ہر خوشی میں بھی میں تمہیں اپنا ہمسفر بناؤں گا، کیونکہ تم تو میری ہمسفر ہی ہو نا۔ شہرام کی بات پر پریشے کا چہرہ مسکراہٹ سے کھل گیا تھا۔ شہرام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ دادی جان دروازے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ آہستہ سے اندر چل کر آئیں۔ شہرام، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، معاف کر دو مجھے۔ معاف کیا میں نے آپ کو دادو، اس وجہ سے کہ آپ نے میری پرورش کی ہے، چاہے جیسی بھی کی ہے، مگر کی تو ہے، اور مجھے میری تعلیم دی۔ اس سب کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ وہ رات شہرام سکون سے سویا تھا، ہر بوجھ سے، ہر تکلیف سے، ہر درد سے، ہر پچھتاوے سے آزاد ہو کر۔ اگلی صبح شہرام شیشے کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے پریشے کو بھی تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ پریشے اس سے پوچھتی رہی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، مگر شہرام اس بات کا جواب دینے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بی جان بھی وہاں آ گئی تھی۔
وہ بھی مسکرا کر مکمل تیار تھی۔ شہرام میں بھی تیار ہوں، اب بتا دے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے اگر بتا دیا تو پھر مزہ کیسا، بس چلے نا، شہرام مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد بی جان نے شہرام کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تھی۔ انہیں ایک بار پھر اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار وہ شہرام کی ماں سے مل لیتی تو وہ بھی ان سے اپنی غلطی کا مداوع کر لیتی۔ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی تھی۔ ڈرائیور نے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی پریشے کے ہم عمر بہن بھائی کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے شہرام کو دیکھا تو وہ اس کے پاس بھاگتے ہوئے چلے آئے۔ بھائی جان، ہم صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنا وقت لگا دیا آپ نے۔ ارے سوری میرے ٹوئنس، میں کیا کروں، تمہاری بھابھی اتنی دیر سے تیار ہوئی۔ شہرام، یہ کون ہے اور آپ ان سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ پریشے نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر شہرام کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں ہنس رہے تھے۔ ہیلو بھابھی، میرا نام زویا ہے اور یہ زینب ہے، ہم دونوں ٹوئنس ہیں اور شہرام بھائی کے چھوٹے سے لاڈلے بہن بھائی، زویا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تبھی اندر سے شہرام کی والدہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئیں۔ شہرام کی والدہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بی جان کے چہرے پر حیرانی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگ گئیں اور روتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگیں۔ انہوں نے دل بڑا کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور پھر پریشے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اندر کی جانب لے گئیں۔ اندر کا سما خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ قہقہے جو برسوں سے شہرام نے نہیں سنے تھے، وہ ہنسی جو برسوں سے اس کے چہرے پر نہیں آئی تھی، آج اس کا پیچھا چھوڑنے سے انکار کر رہی تھی۔ شہرام اپنوں کے درمیان بیٹھا دل سے مسکرا دیا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر پریشے کے اندر ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ شہرام کا خاندان ایک بار پھر سے مکمل ہو گیا تھا، جس میں خوشی تھی، اپنے تھے اور شہرام ہر طرح کی ندامت اور پچھتاوے سے آزاد تھا۔ شہرام کی یہ خوشی اس کی بے رنگ زندگی میں ایک بار پھر رونق لے کر آئی تھی۔